آقا جی کہ جو اختلاط کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اختلاط میں تکلیف ہوتی ہے سمجھانے سمجھونے میں، اس کو ٹھیک کرنے میں۔ آدمی نہ اختلاط کرتا ہے نہ مصیبت گلے میں ڈالتا ہے۔ کہا وہ زیادہ بہتر ہے جو اختلاط کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کو پسند فرمایا۔ اسی بات بھائی ادھر اختلاط کرتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے بھائیوں کے ساتھ، ایسے جیسے کھانا پوری کرنے کے لیے جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں، لیکن ان کا پیچھا کرنا، ان کو سوچنا، ان کے لیے دعا کرنا ان کے دلوں میں نہیں ہے، ظالموں کے۔ پھر اس کو دیکھنا کہ میرے وقت ضائع جائے، اس کو بیٹھ ہو جائے گا، دوسرا آئے گا ڈپٹی دے گا، اس کے گلے پڑ جائے گا۔ کرتے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی مصیبت ہے اللہ کی قسم، ان کا کام، ان کا مسئلہ۔ تو بہرحال یہ کرنا آقا کو پسند ہے، لیکن ان کو پسند نہیں ہے، اتنی مصیبت کون گلے میں ڈالے۔ ان کی سوچتا رہے، دعا کرتا رہے، پھر اس کو بلائے، خود اس کو بولے تم آئے نہیں، کیوں نہیں آئے، پڑھے نہیں پڑھے۔ ایسے بھی کرتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے منحوس، ایسے نہیں کرتے نا۔ اور اسی کو پسند کیا آقا جی نے، اسی کہتے کسی پر اپنی کرم کا تقاضا، خوشی ظاہر کی، خوشی ظاہر کی آقا جی نے، کوئی واقعہ طریقت کا ہے تو اس کے لیے تو خوشی کی انتہا نہ رہنا، کوئی خوشی کی انتہا نہ، پھر ان کی زبان سے کہہ دینا۔ تو جن کو چیز نصیب ہے تو خدا کرے ویسے ہی رہیں۔ تو پتہ آقا جی نے کیا کہا تمہاری حرص ایسی ہے جیسے نبیوں کی حرص ہوتی ہے۔ مطلب کتنی خوشی ظاہر ہے، اتنی محنت کرنا، اتنا سوچنا۔ تمہاری حرص ایسی ہے جیسے نبیوں کی حرص ہوتی ہے۔ باقی ہو نہ ہو، جب ان کو پسند ہے تم کرتے رہو، دل اللہ کے ہاتھ میں۔ اب آدمی سے دل اللہ کے ہاتھ میں جو ہونا، نہ چھوڑے نہ۔ جو سکھایا ایسا ہے رزق کے معاملے میں، شفا کے معاملے میں، کسی کو رستے کے معاملے میں لانے میں، یہ سکھایا کیسے کیا جائے، پھر سکھایا ایسے کیا جائے، یہ نہ کہ جب ہوگا اس کی قسمت میں ہوگا، نہ ہوگا نہ ہوگا وہ علیحدہ، لیکن تو کر کہ آقا نے ایسے پسند کیا ہے۔ آقا کی ترتیب اچھی ہے، تیری اپنی ترتیب اچھی ہے۔ ہاں محنت کرتے رہو، اولادوں کے ساتھ کرتے رہو، بھائیوں کے ساتھ کرتے رہو، لیکن میٹھی زبان سے ایسے ہمسایوں کے ساتھ ہو نہ ہو ان کی قسمت، وہ ان کا علیحدہ معاملہ، لیکن تم کرتے رہو۔ ان کی ترتیب ایسی آقا جی کی، تم اپنی ترتیب مت چلاؤ۔ 100 دفعہ کا اب چھوڑو اس کو، دفعہ نہ کرو، اس کے اور پیچھے پڑو، کوئی نہ کوئی بہانے سے اس کو سناتے رہو۔ تمہارے لیے ان کی خوشی اور ان کا خوش ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ان کی زبان سے نکلنا کہ تمہاری حرص ایسی جیسے نبیوں کی حرص ہوتی ہے۔ اگر یہ ایسے کرے یہاں تو ان کو کتنا کرم ہو، نہیں پیچھا کرتے کسی کا، بیچارے دھکے کھاتے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر وہ تیسرے پہ ڈال دیتا ہے، یا تھوڑا سا بتا دیا، پھر نہیں دیکھا یہ حالات سے مجبور ہے، جی رزق سے مجبور ہے، اور یہ چیزیں ترتیب کا اثر ہوگی، اس سے دوستی لگائیں، اس کا نمبر ٹیلی فون لیں۔ ہاں جی میرا کہنا کوئی ضروری ہے؟ تم خود اس کے بلا، تم آئے نہیں، پھر عرصہ گزر دوبارہ اس کو نقم ٹیلی فون، دیکھو کہاں، پوچھو وظیفے صحیح پڑھے نہیں پڑھے، پھر اس کی حالات کے پوچھو، صحیح پڑھیں گے تو حالات میں تبدیلی آئے گی، نہیں آئے تو بس یہ چیز چھوڑ دی تھی نا، چھوڑ دی تھی نا، اس لیے بلکہ خود فخر میں آ جاتے ہیں۔ یہ بیٹھا ہوا ہے ملا، انہوں کے کارکن پڑے ہیں، دو سفر بھی نہیں پڑے، سرکار نکال، پولیس نے پکڑ کے آگے ٹھونس دیا اس خنزیر کو، کیوں نہیں پڑے؟ ہوتا ہے نا اپنا وہ تھوڑا وہ، جب اس لیے پھر برا مناتا ہے بات کو، جھڑکیاں پیچھا میں چھوڑ گئے جو تم لکھا، یہ ایسے کرتے ہیں، اور دکھنے میں سبحان اللہ سب سے آگے ہو کے بیٹھتے ہیں، اور شو سے آتے ہیں ادھر سے، کہتے جو قوم سید القوم، جو جس کو خدا بڑائی نصیب، فضیلت نصیب کرتا ہے، خدمتیں کرتے ہیں، حضرت عمر خدمتیں کرتے تھے،
رات کو گشت کرتے تھے، دسترخوان پہ جم کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تھا نہیں کہ میں نکالا تم کو ظالموں کو. اور لوگ کتنا ان کو عالم سمجھتے ہیں یہ اسپیشل آدمی ہیں. ان اسپیشلوں سے بچو. اب کئی ان کو دعائیں دیتے ہیں جو ان کو تھوڑا مکھن لگاتے ہیں، پیچھے داری کرتے ہیں، اس کا وظیفہ بھی صحیح کرتے رہیں گے، میرے سے ملا دیں گے. یہی ہے پیسے میں. اور جو ٹیٹ ہو کے بولے گا نا ایسے، پھر اس کو ٹیٹ کر دیں گے، بھائی ہم نے پہنچا دی خبر یا کچھ اور. تو کوئی تو ان کو دعائیں دیتے، کوئی ان کو لانتے کرتے ہیں. تو آپ کو یہاں آپ نے اپنے غرض کے لیے آنا ہے. آپ ان کے پیچھے اپنے مطلب کے لیے کوئی ملے آخر تم کو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک نہ دوسرا بیٹھتا ڈیوٹی پہ، اس کو پوچھ لیا، کسی کو چھوڑے نہیں. کیونکہ یہ چیزیں جو ہم دیتے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں ہے. کہ جس چیز میں آقا کا دخل ہو بڑا زبردست اثر ہوتا ہے. تو یہ وظیفے حاصل کرنے کی کوشش کو پڑھیں، بڑا زبردست اس میں اثر ہے. آپ کے رزق کے حالات بدلیں گے، گھر کے حالات بدلیں گے، مشکلیں حل ہوں گی. پھر اس وظیفے کو پڑھیں، پھر یہ ترتیب سیکھیں. ایک دفعہ نہیں ہوتا، پھر آہستہ آہستہ نئی نئی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. جو میرے قریب رہتے ہیں ان سے گھلتے ملتے رہیں، پوچھتے رہیں، ان کو معلومات ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بتائیں گے. بہرحال کا لب لباب یہ ہے کہ آپ ان وظیفوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان سے تھوڑا بہت رابطہ رکھیں. یہ جو پوچھ رہے یہاں بیٹھتے ہیں، ہاں، اور ذرا نرمی سے ان کے ساتھ بولیں. یہ آپ کے بہت سے کام نکلوا دیں گے، مجھ سے بھی ملوا دیں گے، کئی چیزیں بتا بھی دیں گے. ہاں، اور جو سختی سے بولو گے تو کچھ نہیں، لیکن تم کو پھر جیسے نا ٹرکا دیں گے. ہاں، دنیا ایسی ہے، ادھر بھی ایسے ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے. لیکن مطلب ہے کہ تم کو اگر اپنا فائدہ اٹھانا ہے تو میں نہیں چاہتا تمہارے ہاتھ سے یہ فائدے جائیں. اس لیے وظیفوں میں بڑا زبردست دخل ہے ہر فائدے میں. آپ ظاہر مجھ کو دیکھیں لیکن حقیقت میں سمجھیں یہاں وہی ہے اللہ، تاکہ پورا فائدہ اٹھائیں. آپ کا یقین بنے. ہماری حالت بدلی، ہمارا رزق وسیع ہوا، ہماری مصیبتیں دور ہوئی، ہمارے گھر سے جادو ٹونے سب دفع ہو گئے. ہاں، بڑا اثر رکھتے ہیں آقا جی. ہاں، زبردست. اس لیے آپ کو مضبوط ہونے کے لیے کہا ہے. یہ جو پھرتے ہیں ان کے ساتھ ذرا نرمی سے چلیں، نرم زبان کریں. یہ پھر کچھ نہ کچھ بتائیں. پرانے جانتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہو گئے ہیں، یہ ان کو حرص نہیں ہے. ٹیلیفون کے کمرے میں لوگ بیچارے پریشان آتے ہیں جاتے ہیں، ڈپٹیاں دے کے چلے جاتے ہیں. لیکن ڈپٹی میں جو رغبت اور محبت شوق ہونا چاہیے اس میں کچھ اور قسم کی باتیں آتی ہیں. اگر ان کی محبت کا یا ان کی عظمت کا اثر اترا ہوتا تب نہ کہتے یہ وہ کرے، وہ کرے، یہ کرے. ادھر بھی ان کے کاموں میں نقص نکلا، کراچی میں بھی ان کے کام نہ کیے جا کے. ہاں، ایسے منحوس اندر کے کچھ تو کہاں سے تبدیلی آئے. لیکن مطلب ہے آپ ان لوگوں پر نہ جائیں، آپ اس میں سے زبردست فائدہ اٹھائیں. یہ گھڑیے جو سے نا یہ وظیفے پر تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. یہ کہ آپ کی ہاتھ میں وظیفے ہیں لیکن ان کی طرف سے تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں. تو یہ بہت زبردست چیز ہے، یہ عام چیز ہے. اتنی زبردست یہ تصور سے باہر کہ ان کی ہاں، پھر عمل کریں چلیں. جب تم کو فائدے تیز شروع ہو جائیں گے تمہاری محبت خود شیخ سے بڑھ جائے گی. کہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچائے انسان سے محبت میں آ جاتا ہے، نقصان پہنچائے انسان کا دل سے ہٹ جاتا ہے. آقا جی نے بھی ایسے ہی کہا ہے، دل مجبور ہیں اس سے لپٹیں، اس کی طرف جھکیں جو اس کی طرف احسان کر اس کا بھلا کرے. تو میں تمہاری دعاؤں میں بھی تما رکھتا ہوں کہ تمہارے بھلے ہوں تو مجھ کو دعائیں دو، تمہارے بھلے ہوں گے تم پھر مجھ کو ہدیے بھی دو گے
کہ اتنا کچھ ہمیں ملا، چلو شیخ کو مٹھائی کا ڈبہ ہی دے دو، چلو ایک مرغی دے دو، ایک کچھ دے دو، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تم مجھ مرغی دینے پر مجبور ہو گئے جو تمہارا فائدہ ہوگا۔ اب تم کو فائدہ نہیں ہوا، میں زبردستی بھی مرغی لوں گا تو مجھے نہیں دو گے۔ کہ ہاں ہم کبھی کبھی آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں، منہ میٹھا کریں، ٹرکا دو گے۔ تو کچھ یہ ایسی باتیں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آقا کے کرم کے تقاضا جو ہمارے پر اترا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کی ہے، آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔